السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 3 دن کا میرا دہلی کا سفر ہوگا، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، یعنی 14، 15، 16 یہ 3 دن میں انشاءاللہ دہلی میں رہوں گا۔ اگر آپ لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا اپنے گھر انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان 3 دنوں میں اگر آپ لوگ قریب کے ہوئے، زیادہ دور کے نہیں ہوئے، تو آپ لوگوں کے گھر بھی آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے آ سکتا ہوں۔ کانٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ای میل ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ اپنا نام، اپنا موبائل نمبر اور آپ کس جگہ رہتے ہیں وہ ایڈریس سینڈ کر دیجئے، آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر لیا جائے گا۔ دہلی میں انشاءاللہ اس بار ہمارے کئی علماء اکرام ہیں جو دوست ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوگی اور بھی لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور 16 میں یا غالباً 17 میں انشاءاللہ میری وہاں سے روانگی ہے۔ تو دہلی میں تو اللہ کا شکر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی ایسا موقع نہیں مل پایا، کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں سیٹ ہو پا رہا ہے جہاں میں آپ لوگوں کو انوائٹ کر سکوں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جہاں پر جو ہے نا زیادہ فالوورس ہیں، جیسے کہ علی گڑھ میں بہت ہیں اور دہلی میں بھی بہت ہیں، تو کوئی چھوٹا سا ایک پروگرام رکھا جائے، وہاں آپ لوگوں کو انوائٹ کیا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ 4-6 لوگوں کو تھوڑا سا کھڑا کر دے اس کام کے لیے تو یہ کام انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا، اکیلے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ پہلا سوال مسٹر اوید کا ہے، یہ کہہ رہے ہیں میں 9 دفعہ کمنٹ کر چکا ہوں، اس بار تو میرا کویسچن لے لو بھائی ایڈمن۔ آپ کا کویسچن لے لیا گیا ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک کویسچن پوچھنا ہے، میں عشاء کی پہلی 4 سنت کی پہلی رکعت سورہ التین سے شروع کرتا ہوں، پھر اگلی رکعت میں سورہ قدر پڑھتا ہوں، اسی طرح میں پڑھتا جاتا ہوں، پھر 4 فرض کے بعد 2 سنت ہوتی ہے نا، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیتا ہوں، تو کیا دوسری رکعت میں دوبارہ سورہ التین سے شروع کر سکتا ہوں؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لاسٹ میں اب 4 رکعت رہ گئیں تو تبت یدا سے شروع کر لو، ہے نا، 2 رکعت رہ گئیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس سے پڑھ لو، ٹھیک ہے، اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، مان لیجیے آپ ایک سیکنڈ سے پڑھتے چلے آ رہے ہو، اب رہ گئیں 4 رکعت اور صورتیں آپ کے پاس رہ گئیں 2، تو 2 صورتیں پیچھے سے پڑھ لو، کیا دقت ہے؟ یا 2 صورتیں کہیں اور سے پڑھو، باقی تیسری میں سورہ فلق اور چوتھی میں سورہ ناس پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، جیسے میں نے فجر کی نماز میں 2 فرض میں دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی، تو کیا ظہر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ فلق سے سٹارٹ کرنی ہوگی؟ مینز کیا جو صورت ہم نے پچھلی نماز میں پڑھی تو اگلی نماز میں اس کے بعد ہی صورت سے نماز شروع کرنی پڑے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ فجر میں آپ نے جو صورت پڑھی ہے اس سے آگے والی ہی صورت آپ کو اگلی نماز میں پڑھنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو صورت آپ کو جہاں سے اچھی لگ رہی ہے وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوزر یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا نام شاکرہ ہے، آپ کا سنڈے کامنٹ باکس فرسٹ ایپیسوڈ سے سنتی ہوں، آپ کی آواز بہت کلیئر رہتی ہے، اولڈ از گولڈ آپ سبسکرائبر ہیں، ایک ایوارڈ فنکشن رکھا جائے گا اولڈ از گولڈ سبسکرائبرز کے لیے، ہے نا، اسی کے لیے تو میں ابھی بول رہا تھا کہ 4-6 لوگ تھوڑا سا ہمت کر لیں تو ایک چھوٹا سا پروگرام آرگنائزڈ ہو جائے گا سبسکرائبرز کے لیے، جو بھائی دہلی میں رہنے والے جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہیں ان کی دعوت ہے اس پروگرام میں، وہ لوگ شرکت کریں تو اچھا رہے گا، ایسا ہے نا۔ تو شروع کیا ہے، اچھا میں نے آپ سے قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، میں آندھرا سے ہوں، اللہ آپ کے اوپر رحمت اور برکت اللہ آپ کے اوپر رحمت اور برکتیں بارش کی طرح برسائے، میری گھر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا بھی قبول کرے اور میری دعا آپ کے لیے ہے کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرے۔ بہت بہت شکریہ اس محبت کے لیے اور اس دعا کے لیے۔ قرآن سیکھ رہی ہیں آپ، بیسٹ ہے، آپ قرآن سیکھتی رہو، اسی نیت کے ساتھ سیکھو کہ اللہ میں تیرا کلام سیکھ رہی ہوں، اس کی برکت سے میرے گھر کی پرابلمز کو تو دور فرما دے، انشاءاللہ پرابلمز دور ہو جائیں گی۔ اچھا، فخر الدین، میرا نام فخر الدین سیتا پور سے، میرا سوال ہے کہ غیر مسلم کی میت میں جانا کیسا ہے اور ان کے ساتھ جنازے میں جانا کیسا ہے، ان کو دیکھنے جانا، پلیز اس سوال کا جواب بتائیے۔
دیکھیے غیر مسلم بھی انسان ہوتا ہے، اور انسان کے دکھ میں کام آنا، اس کی پرابلمس میں کام آنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرنے جانا چاہیے، اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو مذہبی چیزیں ہیں غیر مسلموں کی، اس میں شرکت منع ہے۔ مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ دور رہو، بھائی آپ لوگ کرو، نو پرابلم۔ دکھ میں کام آنا، پرابلمس میں کام آنا، یہ نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ مذہبی چیزوں میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ٹھیک ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ تو ان کو وہ کرنے دو جو اپنی مذہبی چیزیں کرتے ہیں، آپ اس میں انوالو مت ہو، بس ہاں دکھوں میں ان کے شریک ہو، مصیبتوں میں ان کا ساتھ دو، پرابلمس میں ان کا ساتھ دو، ٹھیک ہے۔ تو اگر غیر مسلم کی میت میں جانا پڑے تو جاؤ، لیکن ان کی جو مذہبی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ روشنی خاتون کہہ رہی ہیں بھائی جان امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میرا نام روشنی خاتون ہے، میں گوہاٹی سے ہوں، میری بیٹی ہوئی ہے اور میں نے اپنی بیٹی کا نام عافیہ رکھا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، عافیہ نام بہت اچھا ہے۔ عافیہ کا مطلب ہوتا ہے عافیت میں رہنے والی، یعنی وہ جو اللہ کی عافیت میں رہتی ہے نا، اللہ کی حفظ و امان میں رہنے والی، تو نام بہت اچھا ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ میری دیدی کا بریسٹ ملک نہیں ہوتا ہے، تو کیا میں اپنا بریسٹ ملک اپنی دیدی کی بیٹی کو پلا سکتی ہوں؟ کیونکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بنا شوہر کے پرمیشن کے کسی کے بھی بچے کو بریسٹ ملک نہیں پلا سکتے، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اصل میں لوگ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ دیکھو اگر شوہر کو آپ نہیں بتاؤ گی تو بلا وجہ شوہر کا مزاج نہیں ہے، نہ اتفاقیاں ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، ایک بچے کو دودھ پلانے کے چکر میں مصیبتیں کریٹ ہو جائے، تو ہسبینڈ کو بتا دو۔ اور دودھ پلانے سے اگر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے آپ کو، اور اللہ کا شکر ہے دودھ وغیرہ عورت کو ٹھیک آ رہا ہے، تو نو پرابلم، پلا سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ کسی کے بچے کی ہیلپ ہے۔ کسی کی ماں، مان لیجیے کسی بچے کی ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے تو وہ بچے کو آپ دودھ پلا دو، اس میں کیا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر سے پرمیشن بول دو شوہر سے کہ بھائی ایسے ایسے میرا پلان ہے، کیا خیال ہے آپ کا، تو ان کی بھی سن لو، کیونکہ ظاہر ہے میاں بیوی جب ساتھ رہیں اور بیوی خود سے ہی کوئی کام کر لے تو اچھا نہیں لگے گا نا ہسبینڈ کو، اسی لیے پوچھ لو کیا مسئلہ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو پلا سکتے ہیں دودھ، اس میں کوئی مسئلے کی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ فصیح الدین خان، اچھا، چوتھی بار سوال پوچھ رہا ہوں، بغیر وضو کے بنیان سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ کیسا سوال ہے بغیر وضو کے بنیان سے؟ جب ایک سوال لکھا کرو تو اس کو جو ہے نا چیک کر لیا کرو کہ یہ پڑھنے میں کیسا لگ رہا ہے۔ دیکھو بغیر وضو کے تو نماز نہیں ہوگی۔ رہی بات بنیان کی، تو بنیان اگر پہنے ہو نہ پہنے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بنیان ایک پہننے کے کپڑا ہے اندر، تو وہ ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو ٹھیک ہے، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز کا تعلق ہے وضو سے اور سطر کے چھپا ہونے سے، سطر آپ کا چھپا ہوا ہے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یوزر MN3، مفتی صاحب کیا کسی دوسرے کے لیے طواف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، دوسرے کے لیے طواف کر سکتے ہیں۔ اور کیسے کریں گے؟ بس دل میں آپ کی نیت ہونا چاہیے کہ اللہ یہ جو میں طواف کر رہا ہوں اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوں، اپنے ابا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے دادا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، اچھا نہیں یہ تو ہو گیا۔ اقرا زیب، مفتی صاحب کیا پرچم کو سلامی دینا، حمد بیان کرنا اور ترانے پر کھڑے ہونا، کیا یہ سب شرک ہے؟ میں نے اس ٹاپک پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ ان کے نزدیک یہ شرک ہے، یہ سب کرنا کیوں شرک ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ میں نے تو ابھی تک ایسا کوئی کلپ نہیں سنا ہے، میں اس کلپ کو سنوں گا اس کے بعد ہی آپ کو جواب دے پاؤں گا، لیکن ایک موٹا اتنا سمجھ لو آپ لوگ کہ پرچم کو سلامی دینا اور قومی ترانہ پڑھنا، اگر ان چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جیسے قومی ترانے میں ہمارے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شرکی اور کفریہ ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھڑے ہونا یہ قانوناً جو ہے ضروری ہوتا ہے، اس کو ادب سمجھا جاتا ہے نا، تو اس میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کا بیان کیسا ہے وہ مجھے سننا پڑے گا، سننے کے بعد ہی پھر میں کوئی اپنا اوپینین آپ لوگوں کے سامنے رکھ پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ریشما چودھری، مائی کویسچن از، اللہ فرماتا ہے کہ جو تمہارے حق میں بہتر ہے میں وہ عطا کرتا ہوں، پھر اللہ پاک اگر ہماری شادی کسی سے کرتا ہے
اس کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے، تو طلاق ہوتی ہے نا تو وہ اللہ کی طرف سے تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ طلاق تو میاں بیوی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں طلاق ہو جاتی ہے نا۔ طلاق تو ہماری اپنی پرابلمس کی وجہ سے ہوتی ہے، ہماری جو پرابلمس ہم لوگوں کی آپس میں جو کریٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں اللہ نے تھوڑی نا پرابلم کریٹ کی ہے نا۔ یہ بھی بھلا کوئی بات رہی ہے نا۔ ہمارے حق بھائی میرے حق میں وہ بہتر ہے، اب انبن تو ہوتی ہے نا۔ طلاق دے دی آدمی نے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے، تو یہ تو آپ کا فالٹ ہے نا۔ آپ بیوی کو نہیں سمجھ رہے، بیوی آپ کو نہیں سمجھ رہی، یہ تو آپ لوگوں کا فالٹ ہے، انسانوں کا فالٹ ہے نا۔ چلیے مان لیجیے کسی خراب عورت کو اللہ نے اچھا شوہر دلوا دیا، تو اس خراب عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اچھا کر لے۔ اب وہ خراب عورت اپنے آپ کو اچھا ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ سوچ رہی ہے میرا ہسبینڈ ہی برا ہے، تو یہ تو اس کی کمی ہے نا۔ تو اللہ تو اچھا ہی کرتا ہے، اب وہ نہیں سمجھے آدمی تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اب یہ جو طلاق ہو رہی ہے یہ آپس کی غلط فہمیوں سے، آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ طلاق تو آپ خود دے رہے ہو نا، مجبور تو اللہ نے نہیں بنایا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، بالکل حقیقت بات ہے۔ اب ڈیورس جو دی وہ تو آپ لوگوں نے دی، بیوی نہیں مان رہی، ہسبینڈ نالائق ہے، تو اب جو بھی نالائقی کر رہا ہے تو یہ نالائقی اس کا قصور ہے نا، اللہ نے تھوڑی نہ اس کو نالائق بنا دیا۔ ہم جو نالائقی کرتے ہیں، اور بیوی کسی کی نالائق ہے، ہسبینڈ نالائق ہے، تو یہ نالائقی تو وہ لوگ خود کر رہے ہیں نا، اللہ نے تھوڑی کہا کہ تم نالائقی کرو، اللہ تو یہی کہہ رہا ہے نالائقی نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی کوئی نالائقی کر رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ بہتر نہیں تھا؟ اگر وہ بہتر نہیں تھا تب اللہ پاک نے اس کے ساتھ ہی شادی کیوں کی جب طلاق ہی ہونا تھا؟ شادی آپ نے کری، ٹھیک ہے، لڑکی آپ دیکھنے گئے، لڑکی والے لڑکا دیکھنے آئے، شادی آپ نے کی، پھر پرابلمس آپ لوگوں نے کریٹ کریں، لڑائی جھگڑے آپ نے کیے، حد سے زیادہ لڑائیاں جب بڑھ گئیں تو آپ نے ڈیورس دے دی، تو اللہ نے کب کہا کہ یہ سب کرو؟ تو کر آپ رہے ہو، اور جب کر کے وہ سب کچھ ہو جا رہا ہے تو کہہ رہو اللہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیا بات رہی؟ یہ تو بالکل بے سر پیر کی بات ہے۔ میں نے جو باتیں کہیں اس کو سمجھو آپ، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2، اللہ فرماتا ہے کہ جیسا مرد ہوگا ویسے ہی بیوی ملے گی، بٹ بیوی شوہر جو محبت کرے، بٹ شوہر اس کے ایک بھی حقوق ادا نہ کرے اور باہر حرام ریلیشن شپ بنائے، تب یہ عورت کیا کرے؟ جبکہ وہ شوہر کے سارے کام کرے بٹ شوہر اس کو نظر بھر کے بھی نہ دیکھے۔ شوہر کی غلطی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ شوہر سے کہ بیوی کے حق ادا کرو، غلط چیزوں سے بچو، ٹھیک ہے۔ انسان اگر پھر بھی غلط کر رہا ہے تو یہ اس کی اپنی کمی ہے، اس کمی کو اسے دور کرنا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی بیوی ملے گی، ایسا تو نہیں لکھا ہوا، اور جہاں آپ نے کہیں سنا ہوگا تو آخرت میں انشاءاللہ پاک مردوں کو پاک بیویاں ملیں گی، پاک بیویوں کو پاک مرد ملیں گے۔ دنیا تو ان ساری چیزوں کا چکرویو ہے، پرابلمس کا، خوشیوں کا، مصیبتوں کا، آفتوں کا، یہ سب لگا رہے گا یہاں تو، ٹھیک ہے۔ ہاں آدمی کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ کی بات ہے کہ آدمی بیوی کو نظر انداز کرے اور باہر جو ہے وہ غلط ریلیشن شپ قائم کرے، یہ بہت خراب بات ہے۔ اور جو عورتیں یہ جانتے ہوئے کہ شادی شدہ آدمی ہے ان کے گھروں کو اجاڑتی ہیں، یہ بھی بڑی غلط بات ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ عادل اشفاق پوچھتے ہیں مفتی صاحب اللہ آپ کے علم میں عمر میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے، بھائی جان میرے کچھ سوالات ہیں، امید ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ اسلام کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں گے۔ اچھا، یعنی آپ کے کئی سوالوں کے جواب دیے جاتے رہے ہیں، ہے نا۔ دیکھو اصل میں ان کے سوال لکھنے کا طریقہ دیکھو، میں اسکرین شاٹ پہ لگا رہا ہوں، اب ذرا دیکھو، سوال پوچھنے کا انداز بھی خوبصورت ہو نا تو سوال جلدی پک کر لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نظروں کو بھا جاتا ہے ایک دم۔ اب ان کے سوال پوچھنے کا جو طریقہ ہے عادل اشفاق صاحب کے، بہت خوبصورت ہے، سلجھا ہوا، صاف ستھرا ایک دم، تو ایسے ہی سوال پوچھنا چاہیے۔ زبردستی کا کمنٹ بس چلو یار کر دو کمنٹ، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے طریقے ہوتے ہیں، وہ ہمیں آنا چاہیے، سوال پوچھنے کے، لکھنے کے، پہننے کے، اوڑھنے کے، بات کرنے کے، بیٹھنے کے، کھڑے ہونے کے، ہر چیز کا سلیقہ ہمیں آنا چاہیے۔ آج ہم لوگ یہ چیز جانتے ہی نہیں، ارے بھائی اس میں کیا بات ہے، سوال ہی تو پوچھنا ہے، لکھ دو کچھ بھی نہیں۔ دیکھو ان کا کامنٹ دیکھو آپ، اور جتنے بھی کامنٹس تھے وہ جا کر دیکھنا، کبھی فرق نظر آئے گا۔ تو اس طرح سوال کوئی پوچھتا ہے نا تو اچھا بھی لگتا ہے اس کا سوال،
کہ یار کیا خوبصورت انداز میں سوال پوچھا ہے۔ تو نمبر 1، دوران جماعت جب مؤذن صاحب تکبیر کہتے ہیں تو اس میں حضور پاک کا نام آنے پر درود پڑھنا چاہیے یا تکبیر کو دہرانا چاہیے؟ دیکھیے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے مؤذن جب اذان دے تو اس کا جواب دو، اور ویسے ہی جواب دو جیسے وہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو اذان میں جب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا تو اذان میں بھی تو ہوتا نا۔ اذان میں تو صرف محمد ہے بس، ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اذان کا بھی ویسے ہی جواب دینا ہے اور تکبیر کا بھی ویسے ہی جواب دینا ہے جیسے مؤذن صاحب اقامت کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے کہی جا رہی ہے ویسے ہی ہمیں جواب دینا ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، اگر ہماری 1 یا 2 رکعت چھوٹ جائیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم اپنی چوتھی رکعت پوری کریں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، گھروں میں خواتین نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کے سامنے کوئی چیز جیسے بوتل رکھ کر گزرا جا سکتا ہے؟ جواب کا منتظر آپ کا بھائی عادل۔ دیکھیے گھر میں خواتین جو نماز پڑھتی ہیں تو آگے سترہ رکھ کے گزرا جا سکتا ہے، اور سترے کی جو لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے وہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہاتھ کی انگلی سے لے کے یہ کوہنی تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً 2 بالشت ہو جاتی ہے، تو 2 بالشت لمبی کوئی چیز ہونا چاہیے اور انگلی کے برابر موٹائی اس چیز کی ہونا چاہیے۔ تو اتنی بڑی چیز ہم سامنے رکھ کر نکل سکتے ہیں، اور سترہ کم سے کم اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اس سے چھوٹی اگر چیزیں، مان لیجئے کوئی ڈبہ رکھا ہوا تھا چھوٹا سا نمک کا، آپ نے وہ آگے رکھ دیا تو وہ سترہ نہیں کہلائے گا۔ چھوٹی سی کوئی بوتل تھی وہ آپ نے آگے رکھ دی، وہ سترہ نہیں کہلائے گا۔ سترے کی کم سے کم لمبائی اتنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو جواب سمجھ آ گئے ہوں گے۔ زینت پروین کہہ رہی ہیں کیا اینیمل پرنٹ کے کپڑے اور بیڈ شیٹ یوز کر سکتے ہیں؟ کوئی اینیمل کی فوٹو نہیں ہوگی پر چیتا اور ٹائیگر کی باڈی کی پرنٹ ہوگی، کیا اینیمل پرنٹ کے کپڑے؟ دیکھو اگر اس میں کوئی اینیمل پورا نہیں بن رہا ہے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں، صرف ایک ڈیزائن بن رہی ہے اینیمل کی فوٹو نہیں ہوگی پر چیتا اور ٹائیگر کی باڈی کی پرنٹ ہوگی، ہاں تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شفا ڈیزائنز، مفتی صاحب میرے ایک سوال ہے، میری سسٹر یوٹیوب پر ڈریس اسٹچنگ کی ویڈیو ڈالتی ہیں جس میں وہ ڈریس اسٹچ کرنے کے بعد وہ ڈریس خود پہنتی ہیں اور فیس ہائڈ رکھتی ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یوٹیوب پر کام کرنا، باہر کام کرنا، کوئی بھی کام کرنا جائز ہے۔ تو وہ سلائی سکھاتی ہیں جس میں ان کا فیس نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈریس اسٹچ کرنے کے بعد وہ ڈریس خود پہنتی ہیں، تو اس میں بس اس کا خیال رکھیں کہ باڈی کے جو ایسے پارٹ ہیں جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے وہ بھی کور رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو باقی پہن کے اگر دکھا رہی ہیں تو اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے احسان گیمنگ، میں شہناز رانا 3 سال سے آپ کی سبسکرائبر ہوں، میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں۔ ارے بھائی یہ تو بڑی پرانی سبسکرائبر ہیں اور مجھے اپنا بھائی بھی مانتی ہے ماشاءاللہ۔ میں آپ کو اپنا بھائی مانتی ہوں، میری بہت تمنا ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو۔ جب آپ کی تمنا ہے تو انشاءاللہ ملاقات بھی اللہ کروا دے گا۔ میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں، آپ میرے گھر آئیں، میرا گھر رانچی میں ہے، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو کھانا بنا کر کھلانا چاہتی ہوں، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، شکر ہے الحمدللہ جو بھی میرے ہاتھ کے کھاتے ہیں میری بہت تعریف کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے اپنی مہمان نوازی کا موقع دیں، میں تو فیروز آباد نہیں آ سکتی، آپ تو رانچی آ سکتے ہو، میری کچھ پریشانی ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، امید ہے آپ میرے مسئلے کا حل کر دیں گے۔ چلو جب بھی انشاءاللہ رانچی آئیں گے تو آئیں گے آپ کے یہاں، آپ کے ہاتھوں کا بنا ہوا دیکھیں گے بھیا کیسا بناتی ہیں آپ کھانا، اور جب آپ اتنی محبت رکھتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملاقات اللہ کروا دے گا۔ اور جب آپ نے بھائی کہہ ہی دیا ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ آگرہ آ جائیے، آگرہ سے فیروز آباد بہت قریب ہے، آگرہ گھومیے اور آ کے ہمارے فیروز آباد میں رکیے، ہمارے گھر رکیے اور ہمارے گھر رک کے ہمارے گھر پہ ہی بنا کے ہمیں کھلائیے، ٹھیک ہے، اگر یہ پاسبل ہو، ورنہ انشاءاللہ جب کبھی رانچی آنا ہوا تب کا تب دیکھا جائے گا۔ حسم تالی، کیسے نام ہوتے ہیں میرے تو سمجھ آتا نہیں ہے، سارا نام جو ہے نا مکس کر کے رکھ دیتے ہیں، اب اللہ بہتر جانے کیا نام ہے۔
ابھی میرے سمجھ نہیں آ رہا. انہوں نے پوچھا ہے کہ اچھا کہ اگر کسی نے نکاح سے پہلے زنا کیا بنا توبہ کیے پھر نکاح کر لیا تو کیا نکاح قبول ہوگا؟ دیکھو شادی سے پہلے اگر زنا کر لیا اس کے بعد پھر نکاح کر لیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن زنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. تو نکاح کے بعد توبہ کر لو سچی پکی. ٹھیک ہے، زنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال نکاح ہو جائے گا. اچھا کسی کی بہن اپنی ہی بہن کے شوہر سے نکاح کر لیے تو ان دونوں کو نکاح قبول ہوگا کہ نہیں؟ دیکھو ایک وقت میں دو بہنیں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مان لیجئے بہن ابھی نکاح میں ہے، اب کوئی آدمی اس کی چھوٹی بہن یا بڑی بہن سے بھی نکاح کر لے تو جو دوسرا نکاح ہوگا نا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. اگر دوسری والی بہن سے نکاح کرنا ہے تو پہلی والی بہن کو پہلے ڈیورس دینی ہوگی، اور طلاق تو نہیں دینا چاہیے صرف اس وجہ سے کہ دوسری والی بہن پسند آ رہی ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اور کوئی کسی کی بہن ہی یہ حرکت کرے کہ اپنے جیجو سے، آج کل یہ مسئلے بہت چل رہے ہیں اللہ معاف فرمائے، کہ اپنے ہی جیجو کو سیٹ کر لے اور جیجو کو ہی اپنا ہسبینڈ بنا لے. یہ انتہائی درجے کی بددیانتی، خیانت، دھوکہ ہے، آپ ایسے سمجھ لو. تو نکاح تو یہ ہوگا ہی نہیں اگر پہلی والی کو ڈیورس نہیں دیا. ہاں پہلی والی کو ڈیورس دے دی تھی پھر اس کے بعد نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو الگ مسئلہ ہے. ایک نکاح میں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ آج کل بہت چل رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پردہ ہے دیور کو تو موت قرار دیا. جس طرح سے دیور موت ہے نا، دیور یہ جو ہے نا موت ہے بھابھی کے لیے، اسی طرح سے سالی اور جیجے کا رشتہ بھی جو ہے نا موت سے کم نہیں ہے. آپ کتنے ایسے میں کیس آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مذاق چلتا تھا جیجا سالی میں، مذاق میں جو ہے نا کچھ اور ہی ہو گیا. کتنے میں آپ کو ایسے کیسز سنا سکتا ہوں، آپ لوگ خوب جانتے ہیں جیجا سالی مذاق میں کیا کر بیٹھتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت چل رہے ہیں. 4 سال بعد، 5 سال کے بعد جب یہ سارے کیس اوپن ہوتے ہیں کہ اوہو ان کے بیچ یہ چل رہا تھا تو گھر والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اوہو یہ چل رہا تھا، ہمیں خبر تک نہیں تھی. تو بھائی یہ سب تو ہوگا. ایک جوان لڑکا لڑکی جو ہے آپس میں جب کلوز ہوں گے یہ سب تو ہونا ہے. کلوز مت ہونے دو. ٹھیک ہے، چلیے. عبد الاظہر، اگر کسی نے نکاح کیا ہو لیکن قبول نہیں بولا، صرف اتنا بولا ہو کہ ہم نبھائیں گے ہمیشہ، دونوں نے ایسا بولا ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ جی نکاح ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نکاح کسی نے بول دیا جی میں قبول کرتا ہوں، ہاں بالکل میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، ہاں مجھے منظور ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی قبول ہونے کے معنی جس الفاظ میں کوئی ادا کر دے نکاح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے. اچھا لیکن گواہ ایک ہو اور پڑھانے والا نکاح اچھے سے بھی نہیں پڑھایا ہو تو نکاح ہو جائے گا؟ پلیز ضرور بتائیے. دیکھیے قاضی کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے نکاح پڑھانے کے لیے. قاضی کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مینڈیٹری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ دونوں کے گھر والے موجود ہیں، لڑکا لڑکی کے، ہے نا، لڑکی کے گھر والے بھی موجود ہیں، لڑکے کے گھر والے بھی موجود ہیں، اور دونوں گھر والوں کی رضامندی سے لڑکے نے بولا کہ بھائی میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اس لڑکی نے کہا جی میں نے قبول کر لیا اور میں ان کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤں گی. دونوں گھر والے رضامند ہیں، ہو گیا نکاح، بس اتنا کافی ہے. مان لیجئے 8-10 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس آفس میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، تو لڑکے نے کہا کہ مفتی صاحب اس لڑکی سے میں نے نکاح کر لیا، لڑکی نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح. نہ مجھے خطبہ دینے کی ضرورت، نہ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت. اب بس ڈاکومنٹس رہ گئے، سائن وائن کرانا بس، ورنہ نکاح ہو گیا. یہ سمجھ لو اتنا آسان ہے نکاح. سمجھ رہے ہو؟ قاضی جو نکاح وغیرہ پڑھاتے ہیں نا، وہ خطبہ دیتے ہیں، وہ مسنون طریقہ ہے. ورنہ نکاح ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ لڑکا بول دے میں نے تم سے نکاح کیا، لڑکی بول دے میں نے قبول کیا، یا لڑکی بول دے میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے نکاح کر لیا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ لڑکے نے بولا ہاں میں نے بھی تم سے نکاح کر لیا، ہو گیا نکاح، بس کافی ہے. گواہوں کا ہونا یہ سب یہ تو
ایکسٹرا چیزیں ہیں ساری کی ساری، ٹھیک ہے۔ تو بھائی یہ تھے ہمارے سنڈے ایپیسوڈ کے کچھ سوالات۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اس کلپ کو آپ خوب شیئر کیجئے گا، اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں وہ کامنٹ باکس میں جا کے خوب کمنٹ کیجئے، بھر دیجئے کمنٹ کو، اور سوال ذرا اچھے طریقے سے لکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ اب اگلے 3 دن تک شاید آپ لوگوں کو یوٹیوب پر کوئی ویڈیو نہ ملے۔ ویسے میں کوشش کروں گا دہلی میں بھی ریکارڈ کرنے کی، لیکن ٹائم اور موقع نہیں مل پاتا ہے، کیونکہ دیکھو آواز کا مسئلہ ہے، کیمرے کا مسئلہ ہے، مائک کا مسئلہ ہے، اور آواز کلیئر نہ ہو، ایک بار کو چاہیں وہ ویڈیو جو ہے نا چاہیں کلیئر نہ ہو، لیکن آواز کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ اصل ساری چیزیں تو آواز کی ہے نا میری ویڈیو میں۔ کوئی میں ایسی ویڈیو تو ہے نہیں ہے مووی ٹائپ کی کہ چلو اگر سائلنٹ بھی ہوگی تو دیکھ لیں گے، آواز سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو میری تو ساری باتیں علم سے متعلق ہوتی ہیں، تو اچھی آڈیو ہوگی تبھی سننے میں مزہ آتا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے 3 دن ناغا ہو جائے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔